جب ہم یہاں پہنچے تو ہماری نظریں دیکھتی ہیں کہ سامنے ایک پرانے طرز کا ایک بوڑھا دروازہ ہے اور اس کے ساتھ اس کی پرانی ساتھی یعنی ایک بوڑھی لمبی دیوار ہے، اور ان کے سر کے اوپر ایک طرز قدیم کی عمارت نظر آتی ہے، اور اسی عمارت ہاتھ سے دوستوں ہماری اور آپ کی نظریں ملاقات کرنے والی ہیں۔ الغرض ہم اس عمارت کو دیکھنے کے لیے اسی دروازے سے اندر داخل ہو جاتے ہیں، جہاں داخل ہونے کے بعد ہماری نظریں پتھریلے بلاکوں کے بنے فرش پر پڑتی ہیں، جس کے ایک طرف 2-3 عدد بورڈ بطور چوکیدار تعینات ہو کر نظروں کو اس طرف دیس پردیس کے احاطہ پر جانے سے روکنے کی ڈیوٹی پر مامور تھے۔ اس کے بعد ہماری نظریں ایک طرفادی دیوار کے سینے میں 8 عدد سیڑھیوں پر پڑیں، جن کے سرے پر ایک کمرہ تھا۔ یہ سیڑھیاں سفید ماربل کی سیڑھیاں تھیں، جس پر اس وقت تعمیر کرنے اور کرانے والوں کے نام و تاریخ بھی لکھی تھیں، جن پر غور کرنے سے کچھ نام وغیرہ بھی سمجھ آ جاتے تھے۔ یہ سیڑھیاں چڑھنے کے بعد ہماری نظروں کی ملاقات اسی کمرہ کے لکڑی کے قفل زدہ دروازے سے ہوئی، جس کے اوپر ایک گول ماربل کی تختی بھی تھی، جس میں ہندی یا سنسکرت زبان میں کچھ لکھا تھا، جسے پڑھنے سمجھنے کی کوشش میں ہم ناکام رہے۔ اس کوشش ناکام کے بعد ہمارے قدم اس کے دوسری طرف ہجرت کرتے ہیں، جہاں پہنچنے کے بعد ہماری نظریں سفید و پیلا اور پرنقوش لباس پہنے اس کمرے کو دیکھتی ہیں، جو کہ کسی تازہ تیار شدہ عورت سے بھی زیادہ حسین لگ رہا تھا، جس کے سر پر 2 عدد گنبد کسی پیلی ٹوپیوں کی طرح اس کے حسن کی شان کو مزید بڑھا رہے تھے۔ اس حسین در و دیوار کے بعد ہماری نظریں پیچھے مڑ کر اس مندر کے مرکزی برآمدے میں اترتی ہیں، جہاں اس وقت ایک چینی سیاح بھی آیا ہوا تھا، لیکن ہماری نظریں ایک درخت پر لپک کر اس درخت کو مکمل سکین کرتی ہیں۔ اس کے بعد ہماری نظریں دیکھتی ہیں کہ کونے میں ایک چھوٹا معصوم سا کمرہ ہے، جس کے سر پر طاقون بنی ہوئی ہے، اور اس کے آگے اینٹوں اور بلاکوں کا خوبصورت صحن بھی ہے۔ اس صحن کے بعد ہماری نظروں نے دیکھا کہ اس کا دروازہ اوپن ہے، جو ہمارے قدموں اور نظروں کو اندر آنے کی اجازت دے رہا تھا۔ ہماری نظریں اس کی اجازت پاتے ہی اس کمرے میں داخل ہو گئیں، جہاں اندر ہماری نظروں نے اس کی دیواروں میں بڑے بڑے طاق دیکھے، جن میں شاید عبادت کے لیے پرانے وقت میں مورتیاں رکھی جاتی ہوں گی۔ اس کمرے سے باہر نکلنے کے بعد ہماری نظریں سائیڈ پر 6 عدد سیڑھیاں دیکھتی ہیں، جن کو ہمارے قدم عبور کر کے اوپر مندر کے برآمدے میں جانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ پھر اپنے اسی ارادے کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے بالآخر ہمارے قدم مندر کے اوپر والے برآمدے کے فرش پر پہنچ جاتے ہیں، جہاں ہماری نظریں اسی مندر کے پرانے ماربل کے بنے فرش پر سفر کرنے لگتی ہیں۔ اسی فرش پر سفر کے بعد ہماری آوارہ نظریں آگے نکل کر اس کے فرنٹ دیوار اور پلرز پر لپکنے لگ جاتی ہیں، جہاں پھر ہماری نظریں ایک طرف سے سکیننگ شروع کر دیتی ہیں اور اس کے دوسرے کونے تک پہنچ جاتی ہیں۔ دوسرے کونے پر پہنچنے پر بھی ہماری نظروں کو آرام نہیں آتا، تو اسی راستے واپس آ کر اس کے صحن میں داخل ہو جاتی ہیں، کیونکہ اس مندر کے صحن میں پرانے طرز کے خوبصورت نقش دیوار پر بنے طاق و شمعدان طرز قدیم کے دروازے ایک خوشگوار احساس دیتے ہوئے ہماری نظروں کو خوش آمدید کرنے کے لیے تیار تھے۔ جب ہماری نظروں نے صحن کی سیر کی تو ہمارے دل نے اس صحن کو واقعی قابل دید کا سرٹیفکیٹ دیا۔
اس صحن میں اسی مندر کا مرکزی دروازہ بھی نظر آیا جو خود اپنی جگہ خاص مقام رکھتا تھا، جس پر پرانے طرز کی وہی نقش و نگاری، پھول نگاری، خطوط نگاری اپنا وجود رکھتی تھی۔ مگر یہاں ایک بدقسمتی تھی کہ یہ مندر اندر سے بند تھا، جس کے اندر نمائش کے طور پر اسی اسلام آباد اور اس گاؤں سید پور کی پرانی شکل و تاریخ تصویروں کی شکل میں موجود تھی۔ اگر یہ دروازہ آج اوپن ہوتا تو دوستو میں آپ کو پرانا اسلام آباد کی تصویریں بھی دکھاتا، لیکن یہ خوبصورت اثاثہ ہماری غیر دلچسپ انتظامیہ یا غیر دلچسپ اہل اختیار اور غیر دلچسپ عدالتوں جو اس اثاثے و ورثے کو بسلسلہ تعمیر و مرمت یا وجہ دیگر میں بند کرنے کا حکم دے دیتی ہیں۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جن کے لیے پیسہ اور کرسی ہی سرمایہ و ورثہ ہے، خیر ان باتوں کو چھوڑتے ہیں اور کہانی کو آگے ٹورتے ہیں۔ اگر آپ کے دل میں بھی یہ خوبصورت عمارت دیکھنے کی تمنا ہے تو آپ اسلام آباد میں سید پور گاؤں کے مرکزی مقام پہنچ جائیں، اور اس کے ساتھ ہی اس مندر کو یہ والا راستہ آتا ہے، جس کی باقی تفصیل ہمارے دیگر ولاگز میں اسی چینل پر موجود ہیں۔